مزید اسلامی بیانات کے لیے مفتی ثاقب خلیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ انتہائی لائق عزت تعظیم و تکریم قابل قدر حاضرین، واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر آج کا یہ 13واں خطبہ ہے۔ 13واں خطبہ سابقہ 12 خطبوں کے اندر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے 35 سالہ دور کا مختصر جھلک اور مختصر واقعات اور نقشہ آپ حضرات کے سامنے عرض کیا گیا ہے۔ سابقہ جمعہ آپ حضرات نے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ تک داستان سنی تھی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عمر 36 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مکہ کے اندر قحط پڑ گیا، اور مکہ کے اندر ایسا قحط پڑا کہ لوگ بھوک سے نڈھال تھے اور لوگوں کے گال چپک گئے۔ ساری رات بچے روتے تھے، ماؤں کی چھاتیاں خشک ہو گئی، دودھ ختم ہو گیا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے، کہا چچا جان قحط شدید ہے اور ہمارے چچا خواجہ ابو طالب کثیر العیال قلیل المال ہیں، مالی طور پہ کمزور ہیں، بچے ان کے زیادہ ہیں، کیوں نہ جیسے لوگ غریبوں کے بچے اٹھا کر پال رہے ہیں، کفالت کر رہے ہیں، کیوں نہ خواجہ ابو طالب کا بوجھ بھی ہلکا کیا جائے، اس کے بچے بھی بانٹے جائیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اس بات کو، اس مشورے کو قبول فرمایا، وہاں سے آئے، خواجہ ابو طالب کے پاس بات کی۔ خواجہ ابو طالب نے کہا جی بات ٹھیک ہے، لیکن میرے بڑے بیٹے عقیل کو اور میرے بیٹے طالب کو میرے پاس چھوڑ دو، یہ میری خدمت کریں گے، باقی جو تمہاری مرضی ہے تم رکھ لو۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا جعفر بن ابی طالب کو ساتھ لیا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس لیا۔ حضرت علی کی عمر 5 سال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 36 سال۔ حضرت علی کا بچپن پاک پیغمبر کی تربیت میں، حضرت علی کی جوانی نبی کی سامنے، نبی کی نظر میں، حضرت علی کا لڑکپن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، حضرت علی کا اٹھنا بیٹھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، حضرت علی کا اوڑھنا بچھونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر۔ سیدہ خدیجہ نے بچوں کی طرح تربیت کی، بچوں کی طرح پالا۔ یہی وجہ تھی حضرت علی کے اندر شرم و حیا بھری ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سیدنا علی نے ابو بکر صدیق سے کبھی جھگڑا نہیں کیا۔ یہی تربیت کا نتیجہ تھا کہ فاروق اعظم کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے۔ یہ تربیت کا اثر تھا۔ حضرت خدیجہ کے لقمے کھلائے ہوئے تاثیر دکھا رہے تھے کہ حضرت عثمان کے دور میں کوئی جھگڑا نہیں، آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ سیدنا علی المرتضی تربیت پا رہے نبی کے گھر میں، پاک پیغمبر نے تربیت پائی خواجہ ابو طالب کے گھر میں،
خواجہ ابو طالب نے جس کو پالا اللہ نے اس کو نبیوں کا سردار بنایا، اور پاک پیغمبر نے جس کو پالا اللہ نے اس کو ولیوں کا امام بنایا۔ خواجہ ابو طالب نے جس کی تربیت کی اس کو اپنی بیٹی نہیں دی۔ خواجہ ابو طالب سے رشتہ مانگا لیکن نبی کے لیے خواجہ ابو طالب رشتہ دینے کو تیار نہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس علی کو پالا، جب علی رشتے کے لیے چلتا ہوا آیا تو محبوب نے اپنی چہتی بیٹی جگر کا ٹکڑا جس کو کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس کو فرمایا کہ سیدۃ النساء اہل جنہ، جنتی عورتوں کی سردار میری بیٹی سیدہ فاطمہ ہے، تو پیغمبر نے علی کو رشتہ بھی دے دیا۔ پیغمبر نے اتنی محبت کی کہ اللہ کے نبی نے ہر وقت جو ساتھ رکھا، جب مدینہ پہنچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی کی، مہاجر کی، انصاری کے ساتھ مواخات قائم کی کہ یہ صحابی فلانے کا بھائی، یہ مہاجر فلاں انصاری کا بھائی، ساروں میں مواخات قائم ہو گئی۔ جب حضور جانے لگے تو کیا دیکھا؟ مسجد نبوی ہے، اس کے ایک کونے کے اندر سیدنا علی المرتضیٰ کھڑے ہیں، آپ کی آنکھوں کے اندر آنسو ہیں، غم زدہ ہیں، پریشان ہیں۔ کہا علی خیر تو ہے، پریشان نظر آ رہا ہے، آنکھوں میں آنسو لیے کھڑے ہو، منہ چھپائے کھڑے ہو۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے کہا میرے محبوب پیغمبر بچپن سے آپ کے ساتھ رہا، آپ نے تربیت کی، آپ کی محبت نرالی اور انوکھی تھی، لیکن جب آج آپ نے مواخات قائم کی، کیا وجہ ہے کہ آپ نے ساروں کی بھائی چارگی قائم کی، میرا کسی انصاری کو آپ نے بھائی نہ بنایا؟ میں بھی تو مہاجر ہوں، میں نے بھی تو قربانیاں دی ہیں، میں نے تو راستوں کے اندر کانٹے کھائے ہیں، اللہ کے رسول اس وجہ سے پریشان ہوں۔ میرے محبوب مسکرات پڑے، گلے لگایا، ہاتھ پکڑا، کہا میرے صحابہ گواہ ہو جاؤ، میں اعلان کر رہا ہوں علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یہ انصاری مہاجرین آپس میں بھائی ہیں، لیکن میں محمد علی تجھے اپنا بھائی بنا رہا ہوں، جس نے دنیا آخرت میں میرا ویر دیکھنا ہو میرے علی المرتضیٰ کی زیارت کر لیا کرو۔ سیدنا عباس کو بھی اللہ نے کلمے کی دولت نصیب فرمائی، سیدنا جعفر بن ابی طالب کو بھی اللہ تعالیٰ نے کلمے کی توفیق نصیب فرمائی۔ حضرت جعفر کو کون نہیں جانتا؟ یہ جعفر وہ پیغمبر کے صحابی ہیں، سیدنا جعفر طیار جسے کہا جاتا ہے، یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جو پاک پیغمبر کی سب سے زیادہ شکل میں مشابہت رکھتے تھے۔ کہا جب حضرت جعفر کو دیکھتے تھے تو پیغمبر کا چہرہ یاد آ جاتا تھا، اور رشتہ داری کی وجہ سے نئے نقش ملا کرتے تھے۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کو ابو المساکین کہا کرتے تھے، یعنی سب سے بڑے سخی، مساکین کے سر پہ ہاتھ پھیرنے والا، بھوکوں کو کھانا کھلانے والا۔ یہ جعفر بن ابی طالب یہ وہی صحابی ہے جس کو غزوہ موت، جس کو جنگ موتا کے اندر جھنڈا اسلام کا دیا گیا تھا، جس نے ایک ہاتھ کٹایا تو دوسرے ہاتھ کے اندر جھنڈا تھام لیا، دشمن نے دوسرا ہاتھ کاٹا، جھنڈا اپنے دانتوں کے اندر رکھ لیا، اور مرتے دم تک، شہادت کا تمغہ ملنے تک جھنڈا اسلام کا زمین پر نہ گرنے دیا۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا کہ میرے چچے کے بیٹے جعفر بن ابی طالب کو جنت کے اندر وہ اڑ رہا تھا، اور اڑ اس وجہ سے رہا تھا کہ اس کے پاؤں، اس کے دونوں ہاتھ جنگ کے اندر شہید ہوئے۔ اللہ نے اس کے بدلے کے اندر 2 جنت کے اندر پر نصیب فرمائے ہیں، جس کی وجہ سے جنت کے اندر وہ اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 36 سال کی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزیزو حضرت ابو طالب کے بچوں کو تقسیم کیا، حضرت علی کی کفالت کی، امت کو مسئلہ سمجھایا، جس بچوں کو پالا جائے ان بچوں کو پھر پاک پیغمبر نے فرمایا اپنا بیٹا نہیں سمجھ سکتے ہو، پالنے والا اور ہوتا ہے، یہ آپ کی زیر کفالت ہے، جس بیٹے کو تیری گھر والی نے جنا یہ تیرا بیٹا ہے۔ اس وجہ سے حضور نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ حضرت علی کے نکاح کے اندر دی کہ جو تو کسی اور کا بیٹا اگر لے آئے پھر اس کو پالے، کفالت کرے، تو یہ بیٹا تیرا بیٹا کبھی نہیں بن سکتا۔ اگر تو اس کا نام نادرہ میں لکھوائے گا تو اپنے اصلی باپ کی طرف منسوب کر کے لکھوائے گا، اگر تو اس کا شناختی کارڈ بنوائے گا اس کے اپنے ابو کی طرف نام نسبت کر کے تو اس کا شناختی کارڈ بنائے گا، اگر یہ بالغ ہو گیا تو تیری اپنی بیوی جو اس کو پال رہی ہے اس بچے سے پردہ کرنا اس کے لیے ضروری ہوگا، تیری سگی بیٹی جو اس کے ساتھ پلتی رہی جب یہ بالغ ہو گیا تو اس کو پردہ کرنا ضروری ہوگا، اس کو جس کو وہ 15 سال تک بہن کہتا رہا، اب یہ بچی اس آدمی کے ساتھ جس کو تو نے پالا نکاح کے اندر دینا چاہے تو نکاح بھی ہو سکتا ہے،
عزیزو لے پالک کا نظام کوئی نہیں شریعت میں، زیر کفالت رکھنا بڑی بات ہے۔ کفالت میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں دی، فرمایا انا وکافر الیتیم ہاکذا واشار بالسبابۃ والوسطی وفرج بینہما، میں اور یتیم کو پالنے والا۔ آپ نے دیکھا کسی کی ماں فوت ہو گئی، آپ نے دیکھا کسی کا ابا فوت ہو گیا، دل چاہا چھوٹے چھوٹے بچے لے آئے، ان کو آپ نے پالا، تو آپ یہ نہ کہنا کہ پالنا جائز نہیں، یہ پاک پیغمبر کی سنت ہے۔ جس نے یتیم کی کفالت کی، اس کا خرچہ اٹھایا، گھر کے اندر رکھا، اللہ اتنا راضی ہو جاتے ہیں۔ قیامت کے دن حضور نے فرمایا میں اور یتیم کو پالنے والا اکٹھے جنت کے اندر داخل ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن عزیزو مسئلہ پکا کے رہنا، اگر آپ کہتے ہو کہ بچہ پالیں اور بچے سے پردہ بھی نہ کرنا پڑے، اور بچے سے یہ جو ماں اس کو پال رہی ہے یہ پردہ بھی نہ کرے، اس کا حکم یہ ہے کہ بچے کو یہ ماں اس کو دودھ پلا دے، دودھ پلا دے تو یہ رضائی ماں بن جائے گی۔ رضائی ماں سے پردہ نہیں ہوا کرتا، یہ پالنے والا جو آدمی ہے یہ رضائی ابو بن جائے گا، وہ رضائی بہنیں بن جائے گی۔ لیکن جس عورت کو یہ عورت بچہ پال رہی ہے، عام طور پہ ان کا دودھ نہیں ہوا کرتا، چھاتیاں خشک ہوتی ہیں، وہ بانجھ ہوتی ہیں، لوگ بچے اٹھا کر لے آتے ہیں۔ پھر اس کا طریقہ دوسرا یہ ہے کہ آپ کہیں کہ اس کی جو عورت کی بہن ہو، اس کی کہیں شادی ہو، اس کی چھاتی میں دودھ ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، تو وہ ایک دو گھونٹ جو بچہ آپ پال رہے ہیں آپ کی بہن اس کو دودھ پلا دے۔ اگر وہ دودھ پلا دے گی، دودھ پلانے والی رضائی اماں جو اس کو پال رہی ہے وہ رضائی خالہ، پھر بھی پردہ نہیں کرنا پڑے گا۔ بھائی کفالت کے حکام اور ہیں، لے پالک کے حکام اور ہیں، بیٹے کے حکام اور ہیں۔ چاہے آپ چھاتی کا دودھ پلائیں، چاہے اپنی بہن کا دودھ پلائیں، چاہے اس کو پالیں، کسی صورت کے اندر یہ وارث نہیں بنتا۔ وارث اسی کا بنتا ہے جس کی کوکھ سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے، اسی ماں باپ کو یہ وارث کہلاتا ہے، دوسروں سے اس کو وراثت کا کوئی حق نہیں ملا کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی بیٹی دے کر یہ سارے مسائل ہم کو سمجھا دیے ہیں۔ 36 سال کی عمر تھی، جیسے لوگوں صبح کا ٹائم ہوتا ہے، سورج نکلنے سے پہلے روشنی ہوتی ہے، یہ صبح کا اجالا بتا رہا ہوتا ہے کہ آسمان پہ سورج طلوع ہونے والا ہے۔ جیسے بران رحمت سے پہلے، بارش آنے سے پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، ہوا چلتی ہوئی یہ ہوا بتا دیتی ہے کہ ان قریب بارش برسنے والی ہے، ان قریب بادل برسنے والے ہیں۔ اسی طرح پاک پیغمبر کی نبوت ملنے سے پہلے یہ 36-35 سال کی عمر میں پاک پیغمبر کے ہاتھوں سے ایسے واقعات ظہور ہونے لگے جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ان قریب اللہ اپنے محبوب پیغمبر کے سر پہ تاج نبوت سجانے والے ہیں۔ ان واقعات کو ارہاس کہا جاتا ہے۔ میں ایک ایک ارہاس کی تفسیر کروں پھر اس پہ بڑا ٹائم ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک ارہاس تھا۔ حضور نے فرمایا میں کعبہ کے ساتھ آرام کر رہا تھا، میں نے خواب دیکھا، ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، ابھی 40 سال کی عمر نہیں ہوئی، ابھی عمر 35-36 سال کی ہے۔ حضور خواب کے اندر ہیں، حضور کو سچے سچے خواب، اتنا سچے کہ جیسے سورج کا طلوع ہونا یقینی ہوتا، حضور کے خواب کی سچائی بھی یقینی ہوتی۔ فرمایا کہ میں سو رہا تھا، میں نے دیکھا کہ خواب کے اندر 3 فرشتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہہ رہا ہے کہ بتاؤ یہ کون ہے؟ دوسرے فرشتے نے کہا یہ کائنات میں سب سے بہترین شخصیت ہیں۔ تیسرے فرشتے نے کہا یہ وہ شخصیت ہیں جس جیسا آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ پیغمبر نے فرمایا مجھے یہ بات ایسا یاد ہو گیا کہ میں نے سب کو سنایا۔ پاک پیغمبر کے ارہاس نبوت میں سے یہ بھی ہے، حضور کہتے ہیں کہ راستے سے میں گزرتا تھا تو گزرتے ہوئے شجر و حجر مجھے سلام پیش کرتے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میں آگے پیچھے دائیں بائیں نظر دوڑاتا، کوئی انسان جن نظر نہ آتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ جنوں سے نہیں بلکہ اللہ ان شجر و حجر سے پیغمبر کو سلامیاں پیش کراتا تھا۔ بعد میں پیغمبر کہا کرتے تھے لوگوں میں کعبے کے ان پتھروں کو اب بھی پہچانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھے سلامیاں پیش کرتے تھے۔ اللہ بتانا چاہتا تھا میرے محبوب پہلے نبی ایک بستی کے نبی تھے، پہلے نبی ایک شہر کے نبی تھے، پہلے نبی ایک قوم کے نبی تھے۔ یہ شجر و حجر جو آپ کو سلام کر رہے ہیں، ہم آپ کو جن و انس کا نہیں بلکہ آپ کو شجر و حجر ساری کائنات کا نبی بنا کر بھیجیں گے۔ یہی تو وجہ ہے سارے نبیوں کو اللہ نے معراج زمین کے اوپر کرائی، میرے آپ کے نبی کو اللہ نے معراج عرش بری پر کرائی۔ کیوں؟ جس کی جہاں حکومت ہوتی ہے اس کی وہیں سیر ہوتی ہے، جس نبی کی جہاں نبوت ہوتی ہے
اس کا معراج وہی ہوا کرتا ہے۔ سارے نبیوں کی نبوت زمین کے لیے تھی، اللہ نے معراج بھی زمین پہ کرایا۔ میرے اور آپ کے حبیب پیغمبر کی باری آئی تو آپ کی نبوت زمین پر بھی تھی، عرش بری پر بھی تھی۔ اس وجہ سے اللہ نے جب معراج کرایا، اس وجہ سے جب اللہ نے سیر کرائی تو سیر بھی اللہ نے زمین پر بھی کرا چھوڑی، عرش بری پر بھی کرا چھوڑی۔ پھر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کئی ارہاس نظر آئے، فرماتے ہیں پھر حبیبا الیہ، پھر میرے لیے محبت ڈال دی گئی غار حرا کی، پھر خلوت کی۔ حضور نے فرمایا پھر خلوت، اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں خلوت کی محبت ڈالی، غار حرا کی محبت ڈالی۔ پھر حضور گوشہ نشینی اختیار کرنے لگے، پھر حضور غار حرا میں بیٹھ کر اللہ کی توحید کے بارے میں سوچنے لگے، غار حرا میں بیٹھ کر اللہ کی عظمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں میرے محبوب پیغمبر غور فکر کرنے لگے اور محو عبادت ہو گئی، جانی مالی عبادت اللہ کے لیے خاص کر دی، زبان سے اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ میرے محبوب نے غار حرا کا انتخاب کیا۔ کوئی مجھ سے سوال کرے جو مولوی صاحب اول وضع، جو سب سے پہلے اس زمین کے اوپر پہاڑ رکھا گیا وہ جبل ابی قبیس ہے جو بیت اللہ کے نزدیک ہے، کیا وجہ ہے؟ اللہ نے جبل ابی قبیس کو پسند نہیں فرمایا، کیا وجہ ہے؟ اور بھی بہت سارے پہاڑ تھے، اپنے حبیب پیغمبر کے لیے اللہ نے غار حرا کو پسند فرمایا۔ وجہ یہ ہے غار حرا جہاں پر واقع ہے، جس کو جبل نور کہا جاتا ہے، یہ وہ پہاڑ ہے جہاں میرے محبوب جلوہ افروز ہوتے تھے۔ یہ درمیان میں کوئی بلڈنگیں، ہوٹل نہیں تھے، درمیان میں کوئی آبادی نہیں تھی، وہاں سے سیدھا بیت اللہ پہ پیغمبر کی نگاہ پڑتی تھی۔ رب چاہتا تھا جگہ ایسی ہو جہاں سے رسول اللہ کی نگاہ ہو، بیت اللہ سامنے ہو، میرا محبوب بیت اللہ کو بار بار دیکھے، بیت اللہ کا عکس اس کے دل کے اندر آئے۔ اللہ نے غار حرا کا انتخاب کیا کیونکہ ایک مسفلہ ہے، ایک مسفلہ کبری ہے، ایک جو ہے وہ جنت معلیٰ جس طرف ہے، ایک جگہ اونچی ہے بیت اللہ کی، ایک جگہ جو ہے وہ نیچے والی جگہ پہ ہے، نشیب میں ہے۔ میرا محبوب بھی بلند و بالا، اللہ نے غار کا انتخاب کیا تو غار بھی بلند و بالا۔ اللہ نے اوپر والے حصے کا انتخاب کیا، اللہ کیوں انتخاب کیا؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب پہاڑوں کے اندر، پتھروں کے اندر بیٹھے گا تو میرے محبوب کے اندر ثابت قدمی پیدا ہوگی، جبل استقامت بن جائے گا۔ پھر میرے محبوب توحید کی جب دعوت دے گا، پھر میرے محبوب کے اندر ثابت قدمی اتنا ہوگی سارا مکہ بھی مخالف ہو جائے، یہ اپنے مشن سے 1 انچ نہیں ہٹے گا۔ یار یہی تو وجہ تھی، خواجہ ابو طالب نے بھی کہہ دیا تھا میرے بھتیجے بس کر دے اتنا سختے، سارے کافر میرے پاس آئے ہیں، تو اپنی عبادت کر، اپنا کام کر، ان کے بتوں کے خلاف بات کیوں کرتا ہے، شرک کی نفی کیوں کرتا ہے، اللہ کی توحید کہنی ہے تو اپنے گھر کے اندر کہے۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا چاچا لگتا ہے آج تو مجھ سے تھک گیا ہے، اگر آپ کی بات یہ ہے میرا فیصلہ بھی آپ سن لیں، ایک ہاتھ پہ کفار مکہ چاند رکھ دیں، دوسرے ہاتھ پہ کفار مکہ سر رکھ دیں، تب بھی انہیں کہنا کہ میں محمد رب کی توحید نہیں چھوڑوں گا، یعنی چاند کے اندر جمال ہے، ساری دنیا کا حسن پیسہ مجھے دے دے تب بھی رب کی توحید اور کلمہ نہیں چھوڑوں گا، سورج کے اندر تپش گرمی ہے، ساری دنیا کے ظلم مجھ پر ڈھا دیا جائے تب بھی رب کی توحید میں نہیں چھوڑوں گا۔ اسی وجہ سے اللہ نے غار حرا کا انتخاب کیا۔ شاعر کہتا ہے جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، کھائی ہے قسم قرآن نے اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، اصحاب کا جب یہ عالم تھا سردار کا عالم کیا ہوگا، سنتے ہیں کہ عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے، وہ 40 برس جس میں گزرے تھے اس غار کا عالم کیا ہوگا۔